أنا الحكيمة آمل إسماعيل محمد أبو ختلة، بشتغل في قسم الحضانة مستشفى الهلال الإماراتي. ملاك إجتنا بتاريخ 20 نوفمبر من مجزرة حي الصبرة، وجدوها بجوار مسجد، كانت طايرة من أحد المباني، نقلوها إلى مستشفى الشفا، ومن مستشفى الشفا إجت على مستشفى الهلال الإماراتي. ملاك ضلت عنا ما يقارب شهرين بدون ما أي حدا يقدر يتعرف عليها، وحاليا هي معي في البيت إلها شهر، وسميناها ملاك. وملاك هلقتها صحتها كويسة، أمورها تمام إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يلم شملها بأهلها يا رب. ملاك طبعا ماخدة كل وقتي، طول الوقت بتكون معي ملاك، لكن وقت ما أكون مداومة بتركها في البيت مع مرت أخويا وأختي، فالحمد لله يعني مهتمين فيها كتير. في قسم الحضانة إحنا من أول الحرب وإحنا بنعاني من تكدس الحالات عنا. غالبا قسم الحضانة هو القسم الوحيد اللي بيشتغل في كل قطاع غزة. في عنا حالات للأسف أهاليهم في الشمال محاصرين، ما بنعرف إذا استشهدوا أو ضلوا عايشين. الأطفال هدول إلهم عنا تقريبا ما يقارب 3 شهور بدون ما أي حدا يجي يستلمهم، وهم صحتهم كويسة أمورهم تمام، لكن المشكلة إنه الأهالي محاصرين في الشمال وما في حدا بيجي يستلمهم، فإن شاء الله يكونوا أهاليهم عايشين. للأسف لحتى الآن ما في حدا تعرف عليها. درخت کی شاخوں پر ملنے والے ایک فرشتے کے حوالے سے دل دہلا دینے والی ایک تحریر۔ غزہ کے مغربی علاقے جہاں کبھی زیتون کے درختوں کے سائے میں بچے کھیلتے تھے، اب مٹیاں اور دھواں ایک دوسرے سے لپٹے نظر آتے ہیں۔ چند ماہ قبل انہی راک زدہ گلیوں میں ایک روز امدادی کارکنوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو عقل سے ماورا تھا۔ شاید کوئی اسے سچ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ ہو، مگر یہ بالکل حقیقت ہے۔ ایک درخت کے بیچوں بیچ اس کی پتلی شاخوں پر ایک نوزائیدہ بچی لیٹی تھی۔ اس کے گرد ملبے کے ذرے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے راکھ میں ہیرے چھپا دیے ہوں۔ وہ زندہ تھی، سانسیں ٹوٹتی بنتی جا رہی تھیں، مگر جسم و جاں کا رشتہ قائم تھا۔ چہرے پر ایک ایسی سکون بھری نرمی تھی جو شاید صرف فرشتوں کے لمس سے آتی ہے۔ نیچے زمین پر اس کے گھر کی اینٹیں بکھری تھیں، ماں باپ بہنیں سب ملبے کے نیچے دفن، کوئی نام نہیں، کوئی نشانی نہیں، صرف یہ ننھی سی جان جو خدا کی مشیت سے درخت کی گود میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ جب امدادی کارکنوں نے اسے دیکھا تو کچھ دیر تک کوئی ہل نہ سکا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، درخت کے اوپر بچی، یہ اوپر کیسے پہنچ گئی؟ پھر بچ کیسے گئی؟ ایک نے کہا کہ ہو سکتا ہے بمباری ہوتے ہی ماں نے اسے کھڑکی سے درخت پر پھینک دیا ہو کہ شاید بچ جائے۔ دوسرے نے جواب دیا، شاید کسی فرشتے نے اسے تھام لیا ہوگا، اور بس اسی لمحے اس کا نام رکھ دیا گیا ملک، یعنی فرشتہ، اور یہی نام ملک کے نام سے وہ مشہور ہو گئی۔ جب اسے اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ صرف 2 دن کی ہے۔ اس کا حبل ولادت ابھی تازہ تھا، جیسے ماں نے کل ہی اسے جنم دیا ہو، مگر ماں اب نہیں تھی۔ ڈاکٹر ناصر بلبل نے ان کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر کہا، ہم نے یہاں بہت سے زخمی دیکھے، مگر ایسا معجزہ پہلی بار دیکھا ہے۔ کوئی تو قوت ہے جو اس بچی کی حفاظت کر رہی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں راتوں کو جب اندھیرا چھا جاتا، نرسیں اس کے جھولے کے قریب بیٹھ جاتی، کوئی لوری گنگناتی، کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی۔ اس کے گالوں پر جنگ کی راکھ جمی تھی، مگر مسکراہٹ کسی نور کی مانند جھلک رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس کا بستر وارڈ کا سب سے روشن گوشہ بن گیا، جیسے امید کا ایک چراغ۔ پھر امل ابو ختلہ ڈیوٹی پر آئی۔ وہ 30 سالہ نرس، مگر اصل میں ایک ماں، جس نے خود بھی جنگ میں اپنے سب پیارے کھو دیے تھے۔ جب پہلی بار اس نے ملک کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ بچی یتیم نہیں،
یہ غزہ کی بیٹی ہے۔ یہ الفاظ اس نے دل سے کہے اور شاید اس لمحے قسمت نے اس کے لیے ایک نیا کردار لکھ دیا۔ عمل نے جنگ میں اتنی لاشیں دیکھی تھی کہ موت کا چہرہ پہچاننے لگی تھی، مگر جب اس نے ملک کو دیکھا تو اسے زندگی کا ایک نیا چہرہ ملا۔ عمل کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سے بچوں کو مرتے دیکھا، مگر جب اسے دیکھا لگا کہ خدا نے میری تھکی روح کو ایک بہانہ دیا ہے جینے کا۔ یوں عمل ملک کی ماں بن گئی۔ دن گزرتے گئے، اسپتال میں موجود باقی بچے ایک ایک کر کے اپنے خاندانوں سے مل گئے یا شفٹ کر دیے گئے۔ ان کی جگہ نئے بچے آتے رہے، مگر ملک کو لینے آنے والا کوئی نہ تھا ہی نہیں تھا۔ سارا خاندان مٹی تلے سو گیا تھا۔ عمل نے آخرکار وزارت صحت سے اجازت حاصل کی کہ وہ اسے اپنے گھر لے جا سکے۔ اس دن جب اسے لے کر اسپتال سے نکلی تو ہوا میں عجب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے راکھ سے پھول اگ آئے ہو۔ اب وہ بچی جو کبھی درخت کی شاخوں پر لیٹی تھی، عمل کی گود میں ہنستی ہے۔ گھر میں جب وہ روتی ہے تو سب مسکرا کر کہتے ہیں فرشتہ بول رہا ہے۔ عمل کے چھوٹے سے گھر میں جو کبھی جنگ کے شور سے لرزتا رہتا تھا، پہلی بار سکون اترا۔ ملک اب وہی پلنے لگی۔ اس کے ننھے قدم جب فرش پر پڑے تو عمل نے کہا یہ قدم میرے دل کے فرش پر بھی اترے ہیں۔ رات کو اسے لوری دیتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ بچی شاید غزہ کے دکھوں پر خدا کی مسکراہٹ ہے۔ عمل کہتی ہیں میرے گھر میں اب ایک نیا چراغ جلتا ہے۔ میں اسے وعدہ دیتی ہوں کہ وہ جو کچھ کھو چکی ہے میں اسے لوٹا دوں گی۔ مگر رات کو جب غزہ کی فضا میں ڈرونوں کی گونج سنائی دیتی ہے تو عمل کے دل میں ایک خوف اتر آتا ہے۔ وہ اپنی بچی کو سینے سے لگا لیتی ہے اور دھیرے سے دعا کرتی ہیں کہ اے رب، اگر یہ واقعی تیرا فرشتہ ہے تو اب اسے واپس آسمان پر نہ بھیجنا۔ یہ تحریر ضیاء چترالی کی ہے۔